ٹھیک ہے. چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر کہ میت کو کفن ہم کیسے پہنائیں گے. تو اس میں آپ کو دونوں طریقے دکھاؤں گی کہ مرد کو کفن پہنانا ہے تو کیسے پہنائیں گے، جیسے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کفن پہنا رہی ہے، اور اسی طرح اگر فیمیل ہے تو اس کو کس طرح سے کفن پہنا ہے. تو سب سے پہلے جیسے ہم پہلے بھی حدیث سے پڑھ چکے ہیں کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو کفن بھی پہنا سکتا ہے، غسل بھی دے سکتا ہے. اور پھر یہ حدیث جیسے اس کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو یاد کیا کرتی تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ازواج ہی ان کو غسل دیتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو. یعنی یہ سنت ہے، آپ دیکھیں سنت سمجھ کے کرنا ہے اس کو نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید لباس پہنو، اور پھر اسی طرح جب اپنے مردوں کو تم کفن پہناؤ تو وہ بھی سفید ہو. لیکن یہ سنت ہے، اگر نہیں ملتا تو کوئی بھی کلر پہنایا جا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کا ایک ہمیں قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کفن کے انتخاب کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق زندہ انسان ہے، میرے لیے بس یہ پرانے ہی کافی ہیں. یعنی انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ ان کو پرانے کپڑوں میں کفن دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے. یعنی ایک جیسے سٹرائپس والی اگر چادر شامل کی جا سکتی ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں نا سیلف پرنٹ والی، تو وہ بھی آپ شامل کر لیں تو یہ بھی پسندیدہ. لیکن ساری چیزیں آپشنل ہیں، ایز نیڈڈ، تو کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کسی وجہ سے کپڑا اتنا ناکافی ہے کہ سر یا پاؤں میں سے کسی ایک کو ڈھانپا جا سکتا ہے تو پاؤں کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیا جائے، جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ڈھانپا گیا تھا. یعنی بعض آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ جن کو کفن پہنایا وہ بہت زیادہ لمبے ہیں اور کفن جو ہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہے، تو یہ پھر کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پھر گھاس یا کسی اور چیز سے اس ایریا کو کور کیا جائے اور باقی پھر آپ کفن پہنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دھلی ہوئی سفید سوتی یعنی سہولی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا. یعنی سوتی کا کیا مطلب ہے؟ کاٹن. تو کاٹن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اس میں نہ قمیض تھی اور نہ پگڑی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، قمیض اور پگڑی کیا سمجھ آیا اس سے آپ کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں جو قمیض اور پگڑی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ سٹچڈ نہیں ہوتا کفن، انسٹچڈ ہے. یس، بس 3 سٹریٹ چادریں. اسی طرح کفن کے بارے میں بھی ام عطیہ کی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو. اب آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے نا، تب آپ دیکھیں تہبند سٹچڈ ہوتا ہے. تہبند دیکھا ہوا ہے نا اپنے، جیسے احرام کی چادر نہیں ہوتی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسٹچڈ ایک بس چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کفن کے لیے دی. تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے، بس 3 چادریں، اس میں ہم نے ان کو ریپ کرنا ہے. پھر اسی طرح ہم نے کفن پہناتے وقت بھی سطر کو نہیں دیکھنا. جیسے الحمدللہ آپ دیکھیں جو آپ کو میں ڈیمو دکھا رہی ہوں، آپ نے اس کہیں بھی آپ کو میت کے جسم کا کوئی حصہ نظر آیا جب وہ غسل دے رہی تھی؟ تو بس یہی احتیاط نا ہم نے بھی کرنی ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم نے میت کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھنا، چاہے ہم غسل دے رہے ہیں چاہے ہم کفن دے رہے ہیں. پھر اب یہ کہ کتنی ہمیں شیٹس چاہیے کفن پہنانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، اور یہ جیسے اس میں یمنی چادریں جو ہوتی ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف پرنٹ نہیں ہوتا، اس طرح کا تھا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو میت کا کفن ہے وہ اتنا لمبا ہو کہ اس کو اچھی طرح کور کر سکے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح پرانی چادروں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے اگر نئی چادریں اویلیبل نہ ہو۔ پھر اسی طرح مرد اور عورت کا کفن جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں، یعنی کوئی بھی ہمیں حدیث ایسی نہیں ملتی کہ عورتوں کا کفن ڈیفرنٹ ہے اور مردوں کا ڈیفرنٹ ہے، سب کا ایک ہی جیسا یعنی 3 چادروں میں دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہوئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے الا یہ کہ انسان مجبور ہو۔ مزید فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے، یعنی آپ دیکھیں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کپڑوں میں اور اچھے کوالٹی کے کپڑے میں کفن دیا جائے۔ اور اسی طرح رات کو دفن کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں رات کو جنازہ ہونا چاہیے عورتوں کا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سچ۔ اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ جو میت ہوتی ہے ان کی ڈیتھ جس کنڈیشن میں ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ ان کو زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا، تو اگر اس وقت رات کا ہی ٹائم اویلیبل ہے جنازے کے لیے تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے، ورنہ دن کا وقت کیوں پسندیدہ ہے تاکہ زیادہ لوگ آ سکے جنازے میں اور زیادہ لوگ جو ہے شریک ہو سکیں اور پھر میت کی مغفرت کی دعا کریں۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ میت کو جو ٹیبل ہے آپ کا، اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اگر 6-7 لوگ ہوتے ہیں جو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے کفن کا ٹیبل سیٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس میں کیسے آپ اس کو سیٹ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ 3 پٹیاں ہوتی ہیں اس کو آپ نے جیسے جو آپ کا ٹیبل ہوگا نا جس پہ آپ نے میت کو لے کر آنا ہے کفن پہنانے کے لیے، سب سے پہلے آپ 3 پٹیاں بچھائیں گے، ان سے آپ نے ناٹ جیسے آپ نے باندھنا ہے ان کو نا، اور 2 پٹیاں آپ الگ سے رکھ لیں گے، تو ٹوٹل ہمیں 5 پٹیاں چاہیے ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ ساری تینوں شیٹس کو پہلے ایک شیٹ بچھائیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر اس کے بعد آپ اس پہ میت کو لٹائیں گے۔ سب سے پہلے پھر آپ کیا کریں گے کہ اس وقت پہلی شیٹ لپیٹنے سے پہلے جیسے آپ نے پھر آپ دیکھیں ایک سائڈ سے آپ کفن لپیٹتے جائیں گے اور دوسری طرف سائڈ سے آپ رنگدار جو شیٹ ہے نا اوپر جو بچھی ہوئی ہے جسے ہم نے میت کو کور کیا وہ آپ ہٹاتے جائیں گے، اس طرح آپ کریں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک کے بعد ایک آپ تینوں شیٹس لپیٹ دیں گے، جیسے آپ دیکھیں پہلے رائٹ ٹو لیفٹ پھر لیفٹ ٹو رائٹ، اس طرح آپ ریپ کریں گے میت کو، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں۔ آپ دیکھیں یہ جیسے 3 پٹیاں 5 پٹیاں ہماری ٹوٹل نا، تو یہ 3 مڈ میں ہوں گی اور یہ 2 اینڈ میں۔ اب آپ جیسے تینوں شیٹس اس طرح بچھائیں گے، پھر جیسے اگر میت کو عود آپ لگانا چاہیے، اس کی دھنی دینا چاہیں تو وہ دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھنی دو تو 3 مرتبہ دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت ہے، اگر کیا جا سکے تو بہت پسندیدہ ہے، نہ اویلیبل ہو تو دیٹس فائن۔ میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 بار خوشبو کی دھنی دیں، یہ ممکن نہیں ہو تو عطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی جو آئل ہوتا ہے نا وہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ میت کو کفن سمیت عود خوشبودار لکڑی کی دھنی دینا مستحب ہے اگر اویلیبل ہو تو۔ دھنی دینا ممکن نہ ہو تو پھر عطر لگایا جا سکتا ہے جس میں الکوہل وغیرہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اس طرح سے آپ ریپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے کر آئیں گے اور پھر ٹائی اپ کر دیں گے، جیسے مائیں بچوں کو نہیں ٹائی اپ کرتی سلانے کے لیے چھوٹے بیبیز کو، بالکل اسی طرح آپ نے ٹائی اپ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت ٹائٹ بھی نہ ہو اور بہت لوز بھی نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ بعد میں جب لے کے جا رہے ہیں تو وہ کھل جائیں چادریں، یعنی بہت ٹائٹ نہیں ہو اور بہت لوز بھی نہیں ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں پہلا ریپ آپ نے کیا، پھر دوسری دفعہ آپ نے ریپ کیا، اور پھر
تیسری دفعہ آپ نے ریپ کیا. اب آپ کیا کریں کہ یہ جو کارنرز ہیں ان کو آپ باہر نکال لیں گے. پھر اس طرح آپ دیکھیں ساری پٹیاں آپ باندھ دیں گے. تو جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ ساری پٹیاں پھر کھول دی جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا اچھا. اب یہ کہ اگر آپ کسی خاتون کو غسل دے رہے ہیں تو خواتین کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں نا, تو اب آپ اس کا سکارف کس طرح سے بنائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ جیسے وہ کلرڈ شیٹ ہے جس میں آپ کور کر کے لائے تھے, تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کورڈ شیٹ کو اٹھائیں گے, سب سے اوپر والی ہے آپ کی. تو سب سے پہلے آپ اس کو گردن کے نیچے لپیٹ دیں گے, اور پھر آپ دیکھیں کچھ شیٹ کا حصہ آپ پیچھے چھوڑ دیں گے. پھر آپ اس طرح سے فولڈ کر کے ان کے بالوں کو بیچ میں ریپ کر دیں گے. اینی پیٹرن فار ریپ نہیں, بس رائٹ لیفٹ بالکل اس طرح. آپ دیکھیں ان کا سکارف بن گیا. یہ انشاءاللہ بھی اب ڈیمو میں اور کلیئر ہو جائے گا. اس طرح آپ پورا ان کو پھر فرسٹ شیٹ ان کی کور کر دی آپ نے, پھر دوسری شیٹ لپیٹ دی, پھر تیسری شیٹ لپیٹ دی, پھر اس طرح سے آپ نے 3 شیٹس لپیٹ دی اور 2 آخر میں آپ نے. تو اب ہم اس کو ڈیمو میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کفن آپ کیسے پہنائیں گے. بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کفن پیک میں موجود 3 عدد کی چوڑی پٹیاں جس چرپائی پر کفن بچھانا ہے وہاں پہ ترتیب وار ان پٹیوں کو بچھا لیا جائے. ایک پٹی درمیان میں بچھائی جائے گی, ایک بازو کی طرف اور ایک گھٹنوں کی طرف بچھا لی جائے گی. اس کے بعد کفن کی تینوں چادریں برابر کر کے بالکل صفائی کے ساتھ چارپائی کے اوپر بچھا لی جائے. اب میت کو غسل کے تختے پر سے اٹھا کر کفن پر لا کے لٹا دیجیے. اور اس کے لٹانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ دیا جائے تاکہ سر اور پاؤں کی طرف پٹیاں باندھنے میں آسانی ہو سکے. اب میت کو خوشبو لگانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. میت کو خوشبو لگانے کے لیے کافور یا کوئی بھی خوشبو اس کے سجدے والے مقامات یعنی کہ ماتھا اور ناک, دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنوں کے اوپر اور دونوں پاؤں کے اوپر کی کافور کو لگا لیا جائے گا. اسی طرح سے جو بند مقامات ہوتے ہیں جیسے کہ دونوں گھٹنوں کا پچھلا حصہ اور انڈر آرمز وغیرہ پر بھی کافور یا خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب کفن لپیٹنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے میت کو جس چادر کے ساتھ, جس رنگین چادر کے ساتھ اٹھا کر لائے تھے اس چادر کو میت کے نیچے کی طرف سے نکال دیجیے. کفن کی پہلی چادر کا دایاں حصہ لیں گے پہلے اور اس کو بائیں طرف لے جا کر اچھی طرح سے دبا دیں گے, اور اس کے ساتھ ہی جو اوپر رنگین چادر اور تولیہ ڈالا گیا تھا اس کو نکال دیں گے. پھر چادر کا بایاں حصہ یعنی کہ لیفٹ والا حصہ اٹھا کر اور اس کو دائیں طرف لا کر اچھی طرح سے دبا دیں گے یعنی کہ ٹک کر دیں گے. چہرے کی طرف سے چادر کو کھلا رکھیں گے اور جو چادر کے دونوں کونے ہیں ان کو فولڈ کر دیں گے اس طرح کہ جیسے کسی کالر کو فولڈ کرا جاتا ہے. جی اب میت کے بالوں کو باندھنے کا مرحلہ ہے. سب سے پہلے میت کے بالوں کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ ماتھے کی طرف سے اٹھایا جائے گا اور 2 سائڈ کی طرف سے. اگر بال میت کے لمبے ہوں تو ان 3 لٹوں کی 3 الگ الگ چٹیاں بنا لی جائیں گی, اور اگر بال چھوٹے ہیں تو بس یوں ہی 3 لٹوں کو الگ الگ ٹوسٹ کر لیا جائے گا. اب ان 3 لٹوں کو یا 3 چٹیوں کو آپس میں ملا کر اور میت کی گردن کی طرف دبا دیا جائے گا, پیچھے کی طرف یعنی کہ ڈال دیا جائے گا. بالوں میں کنگھی وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ
میت کا سر کیسے ڈھانپا جائے گا۔ اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر کی جانب جو چادر کا زائد حصہ باقی بچا ہے اس کو تھوڑا سا موڑ کر اور سر ماتھے کی طرف لے کر آئیں تاکہ اسکارف کا شیپ بن جائے، اور پھر چادر کے دونوں کونوں کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لا کر گردن کے پیچھے کی طرف لپیٹ دیں۔ اس طرح سے یہ اسکارف ٹائٹ ہو کر لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے میت کے سر کا اسکارف بنا لیا جائے اور پھر پہلی چادر کے دونوں کونے آپس میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لا کر دبا دیے جائیں، لیکن چونکہ یہ آپ کو آسان طریقہ سکھایا گیا ہے تو یہی طریقہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اب کفن کی باقی دونوں چادروں کو بھی دائیں سے بائیں لا کر اور بائیں جانب سے دائیں جانب لے جا کر چہرے کے سمیت بند کر دیجیے۔ اب اس کفن کو ہمیں پٹیوں کی مدد سے باندھنا ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے پٹیاں بچھائی تھیں اور وہ ترتیب بار اسی طرح سے ان کو باندھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے بازو کی طرف جو پٹی بچھائی گئی تھی اس کو باندھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری پٹی جو کہ درمیان میں بچھائی تھی، دونوں کلائیوں کو گرپ کرتے ہوئے پھر اس پٹی کو پیٹ کی طرف لا کر باندھ دیجیے۔ تینوں پٹیوں کو فلاور نوٹ یعنی کہ پھول گرہ بنائی جائے۔ اب ایک اور پٹی جو گھٹنوں کی طرف بچھائی گئی تھی اس کو گھٹنوں کی طرف یا گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف، تاکہ ایک گرپ اچھی طرح سے ہو جائے، وہاں پر یہ باندھ دی جائے۔ اب ایک اور چوتھی پٹی لے لی جائے اور اس کو دونوں پاؤں کو ملا کر پاؤں کے نچلے حصے میں کی طرف اس پٹی کو باندھ لیا جائے۔ ایک اور پانچویں پٹی لی جائے گی جو کہ میت کے سر کی جانب، سر کے بالکل اوپر کی جانب باندھی جائے گی۔ اس طرح سے یہ 5 پٹیوں کی مدد سے کفن کو باندھ لیا گیا ہے۔ میت کی ہائٹ کے حساب سے یہ پٹیاں زیادہ بھی باندھی جا سکتی ہیں، لیکن طاق عدد میں ہی باندھی جائیں گی۔ 3 یا 5 یا 7 پٹیاں باندھی جا سکتی ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہر پٹی کی فلاور نوٹ ہی بنائی جائے گی، کیونکہ جس وقت میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ان پٹیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور مردوں کے لیے اس سے آسانی ہو جاتی ہے ان کو کھولنے میں، لہٰذا اب کفن پہنانے کا مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلیں الحمدللہ کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ اس سے آپ کو میں تو کہتی ہوں اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے، کیونکہ
ایک چیز کو جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا تو بہت ایک کلیئرٹی آتی ہے، اور بہت سارے آپ کے سوالوں کے بھی جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، کیونکہ جو خواتین ہیں نا ان کو کفن پہنانا تھوڑا سا اس طرح ٹرکی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں اسکارف خود سے بنانا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ ہمارے الہدا کے چینل میں ہیں تو یہ ہم ویڈیو آپ سے شیئر بھی کر لیں گے، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو الحمدللہ فیس بک پہ اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہو جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جو اگر کوئی محرم ہے تو ان کو غسل دیا جائے گا، لیکن ان کا جو کفن ہے وہ احرام ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو شہید ہو جاتے ہیں تو شہید کو آپ دیکھیں کہ نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان پہ جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ان کے جوتوں میں دفن کا حکم دیا اور ان کو غسل نہیں دیا تھا. لیکن یہ وہ شہداء ہیں جو جنگ میں جیسے شہید ہوتے ہیں، نفلی جو شہید ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں نا بہت سارے آتا ہے نا کہ سینے کے درد سے اگر کوئی شہید ہو جائے، طاعون کے مرض سے شہید ہو جائے، یعنی اس سے اگر فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے. تو وہ نفل اگر شہادت جس کو ملتی ہے ان کو تو غسل و کفن دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو فی سبیل اللہ جنگ کرتے ہوئے یا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیں یہ دعا مانگی، اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک. انشاءاللہ میں آپ کے کویسچنز بھی لوں گی. ایک کوئز جلدی سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سب اپنے سوال لکھ لیں، اور اگر آپ مائک لے کے سوال پوچھنا چاہیں تو مائک لے کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریڈی ہے کوئز کے لیے؟ چلیں بسم اللہ. میت کو غسل دینے کے لیے سب سے زیادہ کس کو ترجیح دی جائے گی؟ قریبی رشتہ دار جن کے پاس سنت کے مطابق غسل دینے کا علم ہو، دوست جن کے پاس مسنون غسل دینے کا علم ہو، مسجد کے رضاکار یا قریبی دوست. آپشن اے سب سے زیادہ ترجیح یہ ہے، لیکن ایز نیڈڈ بی اور سی کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. وہ بس اصول یاد رکھنا جو میت کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. کون سا مرد محرم، یہ غور سے آپ نے پڑھنا ہے، عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ باپ، بیٹا یا شوہر؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، گڈ جاب. سب نے اس کا مطلب غور سے سنو. شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اگر ہم میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی بھی غیر مناسب چیز دیکھیں تو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے ذکر کریں، خاموش رہیں اور خفیہ رکھیں، یا کتنی بری طرح اس کے گھر والوں نے سنبھالا اس کا ذکر کریں تاکہ دوسروں کو سبق ملے؟ نہیں، ہمیں خاموش رہنا اور خفیہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں جیسے مس ہینڈلنگ، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا، پھر ان کی ہدایت کی دعا کر دیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پراپر ہینڈل نہیں کیا، پراپر سنبھالا نہیں، تو آپ پھر ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے آسانیاں کرو. پتہ نہیں کن مشکلات میں تھے جو اس طرح یہ سب کچھ کیا. جب شریک حیات کا انتقال ہو جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہوگی تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یس، نہیں ختم ہوتا. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ نکاح ختم نہیں ہوتا؟ اس کی دلیل ہے کہ عدت عورت گزارتی ہے نا. بالکل. اور دوسری یہ بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کہیں بھی ہمارے دین میں نہیں ہے کہ اگر کیونکہ آپ دیکھیں ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ بیویوں کو شوہر کی شکل نہیں دیکھنے دی جاتی، یعنی ان کا جنازہ نہیں دیکھنے دیا جاتا، کہتے ہیں کہ اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا. استغفر اللہ. تو یہ سراسر خود ساختہ چیزیں ہیں، قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں. تو اس لیے آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی فیملی کو. ٹھیک ہے. میت کو غسل دیتے ہوئے کسی بھی موقع پہ اس کے سطر کو نہیں دیکھنا ہے. صحیح یا غلط؟ یس، ٹرو. کسی موقع پہ بھی نہیں دیکھنا. جب انسان فوت ہو جائے تو اپنی شریک حیات کو دیکھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے، کس کر سکتا ہے. یس، یہ الاؤڈ ہے کیونکہ آپ کے محرم ہے وہ. آپ دیکھیں اگر شوہر ہے تو بیوی کو، یا بیوی ہے تو شوہر کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. تو آپ دیکھیں انسان ایموشنل ہوتا ہے، اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں. دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں.
میت کے غسل کا آغاز کس سے ہوگا؟ استنجا سے، وضو سے، یا سر کے بال دھونے سے؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب. اس کا مطلب صحیح طرح سب نے سنا، استنجا سے آغاز ہوگا. مرد اور عورت کے کفن کی چادروں کی تعداد مختلف ہے. فالس. ایک ہی جتنی، 3 ہے. سنت کے مطابق مرد اور عورت کے کفن کے کتنے کپڑے چاہیے؟ 5، 3 یا 7؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. 3 کپڑے چاہیے، آپشن 2. اگر ایک شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو، یہ غور سے پڑھ کے جواب دینا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور احرام ہی اس کا کفن ہوگا؟ اس کو غسل دیا جائے گا اور احرام ہی اس کا کفن ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور کس کو نہیں دیا جاتا؟ شہید کو، بس وہ ایک ایکسیپشن ہے. ایمرجنسی کی حالت میں، یعنی کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے، تو حالت حیض میں اگر کوئی عورت ہے، کسی عورت کو پیریڈز ہے، تو کیا وہ میت کو غسل دے سکتی ہے؟ ٹرو. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ دلیل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ کو سکھا رہے تھے نا، تو انہوں نے اگر طہارت اتنا امپورٹنٹ شرط ہوتی تو وہ اس وقت گائیڈ کر دیتے نا کہ تم میں کوئی حیض والی عورت اس میت کو غسل نہ دے. ٹھیک ہے، یعنی اگر انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں پوچھی کہ کیا تم میں کوئی عورت حیض والی تو نہیں، وہ میت کے پاس نہ ہو، وہ جہاں سے چلی جائے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے اگر آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈیل تو آپ دیکھیں یہ کہ ٹھیک ہے، آپ ایک ظاہر عورت ایموشنلی کافی ڈاؤن ہوتی ہے جب اس کی پیریڈز کے یا سائیکل کے ڈیز ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ خاتون ہیں جو غسل دیتی ہیں ان کے پیریڈز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کوئی اور ہے نہیں، اب وہ ایک ٹرینڈ خاتون ہے، اب ظاہر ہے اس صورت میں پھر ہم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر مجبوری ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ماشاءاللہ بہت سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، تو ایک نہیں تو کسی اور کو کہا جاتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایسے حالات ہیں کہ ٹرین جو لوگ ہیں وہ ان کی ایسی سچویشن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ایگزیکٹلی. بس آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی روک دینا تو پھر بحث نہ کریں، پھر آ جائیں خاموشی سے، کیونکہ وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ اب جیسے آپ گئے ہیں اور آپ کو بھی کہہ رہے نہیں نہیں تم تو نہیں غسل دے سکتی، تمہارا ایسا، تو پھر آپ واپس آ جائیں خاموشی سے، اس وقت کوئی بحث نہ کریں کیونکہ موقع ایسا نہیں ہے نا. اچھا، کیا میت کے بغل اور ناف کے نیچے کے بال نکالنے ضروری ہیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر کوئی بیمار ہے تو ان صفائی کا ضرور خیال رکھیں، لیکن اس وقت ان کے ناخن کاٹنا یا بغل اور ناف کے بال صاف کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. غسل کے وقت لوگوں کا ہجوم ہونا پسندیدہ؟ بہت سارے لوگ ہونے چاہیے؟ نہیں، تھوڑے سے لوگ ہوں اور وہ بھی خاموش رہیں. غسل کے دوران مندرجہ ذیل اذکار کو پڑھنا چاہیے، سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. بہت اچھے سے آپ نے سارا سنا ہے لیکچر، کیونکہ سنت سے کوئی دلیل نہیں، بس خاموشی سے. اگر میت حادثے کی وجہ سے مسخ شدہ ہے، یعنی جیسے بالکل میوٹیلیٹ ہو گیا ہے، بعض دفعہ کرش ہو جاتی باڈی یا ڈیکمپوز ہو جاتی ڈوبنے کی وجہ سے، تو گیلی روئی سے صفائی کریں، تیمم کریں، ایسی دفنا دیں. شاباش. آپشن بی. اور تیمم کا وہی طریقہ ہے جو زندہ انسانوں کے لیے تیمم ہوتا ہے، جیسے مٹی پہ ہاتھ اپنے، جیسے میت کے آپ پہلے رائٹ ہینڈ کو ماریں گے، لیفٹ ہینڈ کو ماریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے چہرے کے اوپر اسی طرح آپ ہاتھ مل دیں گے. دیٹس اٹ، یہ تیمم ہے. کفن کیسا ہونا چاہیے؟ نئی سفید چادریں، نئی پرانی اور پرنٹ والی چادر بھی ہو سکتی ہے، یا مہنگا کپڑا ہونا چاہیے؟ آپشن بی. شاباش. نئی بھی ہو سکتی ہیں، پرانی بھی ہو سکتی ہیں، اور پرنٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی اویلیبل ہے. میت کو غسل دینے والے کو نہانا چاہیے، واجب ہے، مستحب ہے، یا مسنون ہے؟ یس، مستحب ہے اور مسنون بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل یعنی نہا لے.
اگر عورت حیض کی وجہ کی حالت میں یا بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو جائے تو اس کو 2 دفعہ غسل دیا جائے گا یا اس کو عام غسل دیا جائے گا؟ عام غسل دیا جائے، یعنی اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میت کو غسل دینے کے بعد اس سے خون بہنا شروع ہو جائے تو پلاسٹک میں لپیٹ دیں، غسل دوبارہ دیں یا خون کو بہنے دیں؟ کیا کریں گے آپ؟ ایکسیپشنل حالت ہے یہ۔ خون کو بہنے دیں گے، سارا کفن پہ گندا ہو جائے گا، سارے کفن پہ خون لگ جائے گا، پلاسٹک میں لپیٹ دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ وہ اگر تو ہاسپٹل میں ہے تو ان سے آپ جیسے وہ پلاسٹک کا ریپ ہوتا ہے نا، تو پلاسٹک کا ریپ یا پھر وہ جو بڑے بڑے بیگز نہیں ہوتے پلاسٹک کے ہم یوز کرتے ہیں اکثر بڑی کچھ چیزیں جیسے گھاس وغیرہ پھینکنے کے لیے، تو اس طرح کے بیگز میں بھی آپ جیسے پہلی چادر لپیٹ کے پھر دوسری چادر پلاسٹک میں کر کے پھر باقی 2 چادریں لپیٹتے ہیں اوپر، کیونکہ آپ دیکھیں وہ پھر ایسے ہوا تھا ایک دفعہ۔ جی ہاں، ڈریسنگ بھی کی جا سکتی، بالکل۔ جیسے اگر نرس کوئی اویلیبل ہو تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹچ لگا دیں تاکہ بلڈ بند ہو جائے، اگر نرس کوئی اویلیبل نہ ہو تو بینڈیج لگا دیں، بعض دفعہ بینڈیج لگانے کے باوجود بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کو پلاسٹک سے ریپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک کسی کا جنازہ تھا اسی طرح، تو جتنے بھی نمازی جو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، سب کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ ظاہر ہے وہ مسلسل بلیڈنگ ہو رہی تھی اور سب کے کپڑوں پہ بلڈ کے سٹینز لگے ہوئے تھے، تو اس لیے ہمیں اس کو جیسے اگر آپ غسل دے رہے تو آپ ان کو ریپ کر دیں تاکہ پھر بعد میں آپ دیکھیں ہر جگہ جائیں گے اور وہاں پہ بلڈ گرے گا، تو اس لیے اس کو پہلے سے اس کی اچھی سی ٹیک کیئر کر لیں۔ آپ دیکھیں پہلے تو آپ پہلا جو کفن کی چادر ہے نا اس کو تو ویسے ہی لپیٹے نا، پھر اس کے بعد جیسے آپ اس کو پلاسٹک میں ریپ کر دیں، لیکن اگر آپ پہلے سے دیکھتے ہیں کہیں سے بلڈ نکل رہا ہے تو اس کو آپ بینڈیج لگا دیں، پلاسٹک میں اس وقت لپیٹیں جب آپ بینڈیج لگانے کے باوجود بھی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی، پھر اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب بتائیے کہ میرا جینا مرنا کے لیکچر کو سننے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو میں غسل و کفن دے سکتی ہوں یا شاید دے سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ریڈی ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ آپ سب دے سکتے ہیں۔ چلیں چلیں اب اگر آپ کے کوئی کویسچن ہے تو انشاءاللہ میں کویسچنز کو لے لیتی ہوں، ایک دفعہ میں اس سیشن کو کنکلوڈ کر دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔